کے نور سے ملے ہیں. جس نبی کو جو کمال ملا ہے محبوب کے در سے ملا ہے. اب یہاں ایک بات میں عرض کروں, بات میں بات نکلی کر لوں, پھر میں آتا ہوں اسی طرح وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ, اور پھر مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ میں کہیں دوسری طرف چلا جاؤں تو پھر اس میں ایسا رو کے اندر چلا جاؤں تو پھر وہ مضمون مجھے یاد نہ رہے کہاں سے شروع کیا تھا, تو میں پھر واپس وہیں آؤں گا. اعلیٰ حضرت کا تذکرہ بیچ میں چلا اور پھر یہ بات ہوئی تو میں نے اس میں ایک بات اور عرض کر دی کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جتنے معجزات انبیاء کرام دنیا میں لے کر آئے یہ سارے معجزے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ان کو ملے ہیں. دیکھو ستاروں کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے ہوتی ہے, کیوں بھائی ہے؟ محبوب تو شمس فضل و کرم کے آفتاب ہیں اور انبیاء کرام ستارے ہیں. ستارے جب تک سورج نہیں نکلتا وہ دنیا کو منور کرتے ہیں, جگمگاتے ہیں, جی روشن کرتے ہیں, لیکن جب سورج نکل آتا ہے تو ستارے روپوش ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. ہاں رہتے ہیں, وجود ان کا ختم نہیں ہوتا. انبیاء کرام کی نبوتیں معطل نہیں کہ وہ معاذ اللہ کینسل ہو گئے, ختم ہو گئے, نہیں, وہ انبیاء کرام نبی ہیں لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے آگے تمام شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ اور محبوب کی شریعت سب کی ناسخ ہے, سب پر غالب, کیونکہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے, آفتاب رسالت طلوع ہو گیا تو ستارے خود بخود چھپ گئے, ان کی روشنی مندھم پڑ گئی اور سورج کی روشنی میں غائب ہو گئی, کیونکہ سورج کا ہی فیض تھا نا, سورج سے ہی لے کر تو وہ دنیا کو منور کر رہے تھے. جب سورج نکلا اب کوئی شخص ہے چلو میاں سورج کو چھوڑو, دیکھو ستارے کیسے جگمگا, اور بے وقوف گدھا, سورج کی موجودگی میں تو کہتا ستاروں کی روشنی لو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے حضور کی تعلیم, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لو, موسیٰ کلیم اللہ کی تعلیمات لو, تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے سورج نکلا ہے تو کہتے ہیں سورج کی روشنی چھوڑو, دیکھو ستارے کیسے جگمگا رہے ہیں, دیکھو لالٹین کی روشنی کتنی ہے, ستارے کتنے منور ہو رہے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے. میرے عزیزو تمام انبیاء کرام ستارے ہیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شمس ہیں, فضل و کرم کے آفتاب ہیں. جب آفتاب رسالت طلوع ہو گیا تو اب انہی کا دور دورہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت میں آئیں گے, زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ اپنی شریعت اور اپنی جو ہے احکام نافذ نہیں کریں گے, وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ فرمائیں گے. اللہ اکبر. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم میں جتنے انبیاء کرام میں کمالات ہیں وہ سارے کمالات محبوب کی ذات میں موجود ہیں. اب یہاں پر ایک بات عرض کر دیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فلاں نبی کو جزئی فضیلت ہے حضور پر, فلاں نبی کو جزئی فضیلت ہے, جیسے انبیاء کرام میں بعض کو اللہ نے کوئی خصوصیات عطا فرمائی ہیں تو وہ بعض علماء یوں کہتے ہیں کہ یہ جزئی فضیلت ہے, اور جزئی فضیلت سے کلی فضیلت لازم نہیں آتی. میرے اعلیٰ فرماتے ہیں فضیلت جزئی بھی نہیں ہے. کیوں کہ یہ جو جزئی فضیلت اس کسی نبی کو ملی ہے جو اور نبی سے وہ ممتاز ہوا ہے, یہ جزئی فضیلت بھی تو محبوب ہی کے نور سے ملی. تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں نبی میں جزئی فضیلت اور حضور میں وہ فضیلت نہیں؟ وہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہے جو ان کو فضیلت جزئی حاصل, لیکن پیارے محبوب پر کسی نبی کو فضیلت جزئی بھی حاصل نہیں ہے. اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام مسجد ملائکہ ہے, کیوں بھائی ہے یا نہیں؟ مسجد ملائکہ. اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ فضیلت نہیں بخشی, یہ شرف نہیں بخشا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا, تو یہ آدم علیہ السلام کی فضیلت جزئی ہوئی. لیکن میرے عزیز بزرگوں آپ غور کریں گے تو آدم علیہ السلام کا مسجد ملائکہ ہونا یہ بھی محبوب کے نور کا صدقہ ہے. یہ ان کو جزئی فضیلت حاصل اس لیے نہیں ہے کہ یہ محبوب کا فیض ہے, انہی کا فیض ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ
ورفع بعضهم درجات کے تحت لکھا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو مسجود ملائکہ ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کا نور آدم کی پیشانی میں تھا، اور یہ سجدہ دراصل تعظیم نور مصطفیٰ کے لیے تھا۔ آدم علیہ السلام کو جو رب نے سجدہ کرایا تو اس کی یہ فضیلت کیا ہے کہ نور پاک مصطفیٰ پیشانی آدم میں تھا۔ جب بھی فرشتوں کی نظر نور پر پڑی اور چونکہ ابلیس اکڑ گیا، کہنے لگا یہ تو خاک ہے، مٹی کا بنا ہے، میں افضل ہوں، یہ ادنا ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو ابلیس کی نظر مٹی پر پڑی، نور پر نہیں پڑی، اور فرشتوں کی نظر جو نوری تھے ان کی نور پر پڑی، ان کی نظر نور پر پڑی، سجدے میں چلے گئے۔ ابلیس کی نظر آدم پر پڑی جو یہ کہا کہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لہذا اس نے سجدے سے انکار کیا، وہ اکڑ گیا۔ اگر ابلیس آدم میں دیکھ لیتا تو سجدے میں چلا جاتا، اس نے آدم کو دیکھا، آدم میں نہیں دیکھا۔ کیا کیا؟ آدم کو دیکھا، آدم کے اندر جو نور تھا وہ نہیں دیکھا۔ میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم عالم اسلام نے پوری کئی اشعار تک یہ اللہ ہو اور لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ ایک آپ نے بہت بڑا ایک مجموعہ تیار کیا۔ اس کے اندر آپ نے کہا کہ آدم نے، ابلیس نے نور پاک مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، اگر وہ آدم علیہ السلام میں نور پاک کو دیکھ لیتا تو وہ بھی سجدے میں چلا جاتا، مگر وہ اس کی نظر آدم علیہ السلام کے اوپر تو پڑی، آدم کے اندر جو نور تھا اس نور پر اس کی نظر نہیں پڑی، تو نور کو اس نے نہیں دیکھا، آدم کو دیکھا۔ تو میرے عزیزو بزرگوں، آدم جو مسجود ملائکہ ہوئے یہ بھی محبوب کے نور کے صدقے میں ہوئے ہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی اور حضور کو یہ فضیلت نہیں ملی؟ بلکہ علامہ زرقانی نے مواہب الدنیا میں جب اس بحث کو لکھا ہے تو اس میں ایک بات عجیب لکھی ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو مسجد ملائکہ بنایا، لیکن محبوب کو جو مقام بخشا اس سے کہیں بلند و بالا۔ دیکھو مسجود ملائکہ ہے، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، کیونکہ فرشتوں نے کیا، اللہ تو نہیں شامل، اللہ تو سجدہ کرنے سے پاک ہے، سب تو اسی کو سجدہ کرنے، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ تو اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ایمان والو تم بھی محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے ہے ان کا وجود، اس سے ہے ان کا وجود، اور ان سے ہے اس کا ظہور، ان ہے یہ بولم ہوا تم پہ کرو درود، ان ہے بولم ہوا تم پہ کرو درود۔ اب وہ حدیث قدسی میں عرض کر رہا ہوں جو محبوب کریم سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا میں کنز مخفی تھا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ پھر رب کو کوئی پہچانتا تھا؟ جب کوئی پہچاننے والا ہی نہیں تھا، مخلوق ہی نہیں تھی، یہ عالمین ہی تھے، تو اس کی رب العالمین کا ظہور کیسے ہوا؟ فرماتے کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، تو احببت ان اعرف، تو یہ بات مجھے پسند آئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق،
تو میں نے مخلوق پیدا کی. اچھا مخلوق میں پہلے کس کو پیدا کیا؟ فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور محبوب کے نور سے پھر ساری کائنات پیدا کی. محبوب کے نور سے عالمین کو پیدا کیا. تو جب محبوب کے نور سے عالمین کو پیدا کیا تو رب العالمین کا ظہور محبوب کو پیدا کر کے کیا بھائی؟ اس سے پہلے رب العالمین کا ظہور نہیں تھا کیونکہ عالمین نہیں تھے، اور جب عالمین نہیں تھے تو اس کا رب العالمین ہونا ظاہر کہہ رہا ہوں میں، تو رب العالمین تو موجود ہے، ہوگا اس کا ظہور، یعنی اس کی صفت کا ظہور ہوا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اپنی ربوبیت کا اظہار فرما دیا.